أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی ہے نبی، رسول ہے رسول، محمد الرسول اللہ، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کس انداز میں یہ کلام اترا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ چہرے کی قسم اٹھا رہا، والضحا، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ وہ چہرہ کیسا حسین ہے جس کی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلا، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا مختصر آخرت باقی، تجھے آخرت کی بادشاہی دی ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، بحر و بر کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رسولوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، شہداء سے، صدیقین سے مجھے راضی کرو۔ اور خود کیا کہتا ہے؟ خود کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنے پر ہے، میں تجھے راضی کرنے پر ہوں، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ٹوٹنگ والوں کو تو نہیں پتا، وہ تو تمہیں ناراضی کرتے رہتے ہیں، پر میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو اپنے حبیب کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہو؟ تو اس پر آج تک جو ہم نے کوتاہیاں کی، کمیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس پر آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگنے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عمل ہے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، اور پھر تمہارے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر آنسو بہائیں اور معافیاں مانگیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اور معاف کرنے کا ظرف اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کی سطح سے اٹھا اور ان کو ایسے طے کرتا جا، ایسے اپنے گناہوں کو ایسی طے لگا، جیسے کپڑوں کی طے لگاتے ہیں، پہلے ساری زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، ساری زمین، 7 بر اعظم، سمندر بھی بھر دے، سمندر بھی بھر دے، بھر دے، سارے کو بھر دے، اور پھر اس کے گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، ایسے گناہ رکھتا جا، گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہوں کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے ساری دنیا آ جائے، سارے جنات آ جائیں، سارے فرشتے گناہ گار ہو کے آ جائیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی چھت کو لگائیں۔ ہمارے گناہوں سے تو ہمارا گھر نہیں بھرتا، زمین کہاں سے بھرے گی؟ میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ نہیں نہیں نہیں، ٹوٹنگ والا، ٹوٹنگ والی، کوئی عورت، کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کروں۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا کفل۔ روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور مال بے پناہ اس کے پاس تھا، شراب کی محفل چلتی اور رات اس کے منہ کالا کرنے میں گزرتی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ ہزاروں سال پہلے۔ جب وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت والی ہوں، حرمت والی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے فاقے نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔
مالدار لوگ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کر دو۔ کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو وہ کفل وحشی انسان، نہ کسی پر رحم کھانے والا، نہ کسی پر اس کو رحم آنے والا، پتہ نہیں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے کیا ہوا، ایک دم کفل نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، میرا اللہ میری بخشش کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ عورت عزت کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی، اور پیچھے کفل کو نہیں خبر کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے بعد کفل مر گیا، اچانک موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہو گیا، اچانک مر گیا۔ یہ کفل جس حال کا تھا، کل اس کے موت کی خبر سن کر نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ اس کو کوئی کفن دینے آتا، نہ اس کو کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کو کوئی دفن کرنے آتا، شاید پتھر مار مار کے اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میرا اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا کریم اللہ، میرا غفور الرحیم اللہ، غفور الرحیم اللہ، میں قربان جاؤں جو غیب کا پردہ کسی کو نہیں اٹھا کے دکھاتا، لیکن میں قربان جاؤں اس نے کفل کی توبہ ایسے قبول کی کہ اس کے لیے غیب کا پردہ اٹھا دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو بستی والو، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ یہ اعلان کیوں لکھوایا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، میرا ولی مر گیا ہے، اس کا جنازہ، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کا غسل انتظام کرو، اب یہ میرا ولی بن کے مرا ہے۔ یہ میرے اللہ کے معاف کرنے کے ظرف ہیں کہ خود میرے مالک کا فرمان ہے، زندگی بھر گناہ میں گزار کے ٹوٹے منہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 لڑکیاں، یوں کیا، ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر، اوف 70 بچی، اتنی درندگی۔ تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں۔ تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو، اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، ممبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی۔ صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح،
اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے بندو، اے میرے بندو، کون سے بندے جو ساری رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر، اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول کی۔ اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے۔ جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے۔ ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی۔ میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں۔ پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے، سینے کو چوما تھا، کمر کو چوما تھا، کمر پہ بٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ چھڑی ایسے منہ پہ مارتا ہے، ایسے منہ پہ مارتا ہے، 2-3 دفعہ منہ پہ ماری، یہاں ایسے ماری بدبخت نے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے، شراب بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا، گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتی، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتی، گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ تو بھائیو، توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے پکی نیت کرتے ہو؟ تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ۔ جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو۔ آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم۔ تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر وہ گیلریوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا ہے، جو مستورات بیٹھی ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو، اپنی توبہ کو پختہ۔ جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں،
پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی۔ کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، تو گھٹنوں تک اندر چلے گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا، انہوں میں چھڑ دے منا ہے، پر اس میری منت ہی نہ کی تھی۔ تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے۔ تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ، جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرموں والا پاؤ گے، حیا والا پاؤ گے۔ اس کے دربار میں نا امیدی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا، دنیا میں فوری پکڑ آتی میری، تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے۔ ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی، تو 4 نوجوان آئے، کہنے لگے جی زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور ان کی عمر تھی کوئی 25-30 سال کے درمیان۔ زندگی میں 2 روزے رکھے تھے، زندگی میں 2 روزے، اور شراب پی کے افطار کیے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے، تو لہٰذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں، یہ ہمارا ذہن تھا۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے، تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں، ہر بیان میں بیان کرتا ہوں۔ تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا۔ تو کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور رمضان قریب گزرا تھا، سارے روزے رکھے ہیں، ساری تراویح پڑھی ہیں، اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے، اس کو پانی لگاؤ، اس کو پروان چڑھاؤ، اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے، اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ، اپنے ارادے لکھاؤ، جو بھائی تیار ہوں کھڑے ہو کے اپنے نام پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ علاقے کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ ابھی کب ہے اجتماع؟ 23-24 کو ویمبلڈن میں، ویمبلڈن پاک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ سارے بھائی شرکت فرمانے کا ارادہ فرمائیں۔ 23-24 تاریخ کو ویمبلڈن پارک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں آپ بھائی شرکت کا ارادہ فرمائیں۔ چند باتیں دعا سے پہلے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ ہے، اکثر نوجوان ہیں۔ دین 2 باتوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادت اور ایک اخلاق۔ عبادت سے دین شروع ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ دین کی ابتدا، فاؤنڈیشن، بنیاد، وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دین کی انتہا چھت، جہاں جا کے چھت پڑتی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے۔ دین کی تکمیل عبادت سے نہیں، اخلاق سے ہے، اور دین کی ابتدا میں عبادت ہے۔
عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں شروع میں فرض کی، پھر ان کو 5 کر کے گھٹایا اور عرش پر بلا کر 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ دینی 5 تھیں، دی 50، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا، تو اللہ نے اس کو گھٹا کے 5 کر دی۔ جب 5 ہو گئیں، اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دے۔ جب وہ 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے 5 میرے لیے 50، کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو ہم پڑھنے کو 5 پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ 50 ہیں۔ تو جتنا آپ بہت بڑا مجمع ہے، مستور آدمی ہیں، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے، نماز نہ چھوٹو۔ اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں؟ آپ پرائے دیس میں رہتے ہیں، یا مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے، اپنی آپ جاب پر ہیں، کام پر ہیں، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑیں۔ اب اللہ نے اتنی فضا ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے، عدل قائم کیا ہوا ہے، ظلم نہیں ہے۔ آپ امن میں ہو، امن کے ملک میں ہو، انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیے ہیں، آپ پر بھی حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کی خیر خواہی چاہو اور اپنا کام صحیح کرو، اور نماز کو نہ چھوڑو کسی حال میں بھی۔ مسجد قریب ہے تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے تو ایک مصلی اپنے دفتر میں رکھو، اپنے کام کی جگہ پہ رکھو، اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرو۔ اور اگر آپ اکیلے ہو تو اذان دو، تکبیر کہو، پھر نماز پڑھو، تو آس پاس جتنی فضا ہے وہ گواہ ہو جائے گی، اور آس پاس جتنے اہل ایمان جنات ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ 2 ہو تو جماعت کراؤ، چاہے تمہاری داڑھی نہیں ہے پھر بھی جماعت کرو، ایک کو آگے کرو ایک کو پیچھے کرو۔ 3 ہو جماعت کراؤ، با جماعت نماز کی فضا بناؤ۔ سفر میں جا رہے ہو گاڑیاں روک کے با جماعت نماز پڑھو، تو انشاءاللہ یہ پوری ایک مکمل دعوت ہے نماز کا پڑھنا۔ تو عبادات میں میرے بھائیوں بہنوں نماز کا ناغہ نہ ہو۔ مستورات سے کہتا ہوں پردے کا اہتمام کرو، اپنی بچیوں کو شروع سے پردے پر لگاؤ، پردہ ان کی فطرت میں شامل ہو، پردہ کرنے والی بنے، اپنے ان کے لباس میں پتلون نہ ہو، شلوار ہو، یہ با پرد با حیا لباس ہے۔ عورت کے لیے پتلون، مرد کے لیے پتلون با حیا لباس نہیں ہے تو عورت کے لیے کہاں سے ہوگا؟ تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کا عادی بناؤ، پیار سے محبت سے۔ یہاں سختی تو چلتی نہیں، اور سختی کہیں بھی نہیں چلتی، ہر جگہ پیار محبت سے ہی کام چلتا ہے۔ اللہ نے بھی پیار سے ہی ہمیں سمجھایا ہے اور پیار سے ہی ہمیں اپنی طرف بلایا ہے۔ کہیں کہیں اس نے انجام بتانے کے لیے بتا دیا کہ جہنم بھی ہے، ورنہ اللہ کا عام انداز پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، کتنی عزت کے ساتھ اللہ ہمیں بلاتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو دوسری چیز جو تو نماز کی نیت کر لی سارے بھائیوں نے؟ قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں، تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے۔ نہیں پڑھا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے، اب تو ہر جگہ مساجد ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں۔ سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق بنتا ہے، اور دل کی زندگی کے لیے قرآن سب سے بڑی غذا ہے۔ دل کو غذا نہ ملے تو مر جاتا ہے، تو دل کو، روح کو قرآن کی غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسری چیز جو جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اپنے اخلاق کو بلند کریں، اور سارے اخلاق کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو۔ آج مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے ایک اولڈ ہوم دکھایا ساتھیوں نے، تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، مسلمان مائیں بھی تھیں، جن کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں۔ کیا بدبختی کی انتہا ہے کہ مسلمان کے لیے ماں تو جنت کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور میرے نبی نے فرمایا
کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، لبیک یا اماں جی لبیک، نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا، آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے۔ جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو، آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان مائیں بھی اولڈ ہوم میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ، ان کی خدمت کر کے، ان کی دعا لے کے اپنے لیے جنت واجب کر لو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اور ان کے لیے جنت میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آ رہی، وہ جنت میں نہیں جا رہے، ورنہ مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں، ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو بھائیو مہربانی کرو، میرا اللہ کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، اپنے بازو بچھا دو اور ان کے غلام بن جاؤ، ان کے آگے اف نہ کرو، ان کے آگے آہ نہ کرو، ان کے آگے ہوں نہ کرو، ان کو میٹھے بول سے بلاؤ، تو تمہارا رب اس پر تمہارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں، برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے۔ ایک عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم پڑ جائیں، زخم، اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی سفید پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ زبان سے چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خاوند کی اطاعت آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے۔ اور مردوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین خرچ بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو یہ اچھے اخلاق ہیں، آپس میں رہو، پیار محبت سے رہو، لڑائی نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں بائیکاٹ نہ ہو، آپس میں آپ کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے آپ کہو کہ میں اس سے نہیں بولتا، میری اس سے بات چیت بند ہے، ایسا ایک بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ہے تو اٹھتے ہی توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لو تو اللہ کے دربار میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال مردود کر دیتا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ پرائے دیس میں ہو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتے ناطے کے نام پہ لڑو، نہ آپس کی سیاسی باتوں پر لڑو، پیار محبت کی فضا قائم رکھو۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی ہے تیرے کھاتے میں عمل یا خالی ہو؟ کہے گا یا اللہ ایک ہے اور کچھ نہیں، ایک ہے اور کچھ نہیں۔ اگر تو اسے سمجھے تو ایک ہے کہ کیا ہے کہ میں کاروباری آدمی تھا، جس کو پیسے دینے ہوتے تھے اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، موقع پہ پیسے پہنچاتا تھا، اور جس سے لینے ہوتے تھے وہ جتنا ہی تنگ کرتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، میں چپ کر کے واپس آ جاتا تھا، کبھی اس کو بے عزت نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، چونکہ کام ادھار پہ چلتا ہے، یہاں بھی ادھار پہ ہی ہے سارا کام، تو ادھار پہ کام ہوتا ہے، تو جس نے
لینا ہوتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، جس نے دینا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ بس ایک ہی تھا میرا، جو نہیں دے سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو پھیرے لگواتا تھا اس کے پھیرے لگا لیتا تھا، اس کو کہتا کوشش، اور جس کو دینا ہوتا تھا اس کو موقع پہ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو میرے بندوں کا بڑا بھلا چاہا، تو آج میں تیرا بھلا کرتا ہوں، صرف اسی عمل پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا۔ تو اللہ کے بندوں سے بھلائی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وقت کے جنید بغدادی بن جاؤ، دو کام کر لو، ایک زبان پہ قابو پا لو، تمہاری زبان سے کسی کا گلہ نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کے لیے برا بول نہ بولو، ایک اپنے دل کو بغض سے صاف رکھ لو، تو انشاءاللہ وقت کے جنید بغدادی اللہ تمہیں بنائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ اب کدھر آ گیا بچہ؟ کیا نام ہے؟ لو بھائی، ایک نکاح ہے بھائی عثمان، اچھا تمہارا بیٹا؟ تو لڑکی کا تو نام لکھا نہیں؟ اچھا دوسری طرف عابدہ خلیل کون ہے؟ مہر کتنا ہے؟ 600 پاؤنڈ۔ اچھا بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ۔ ہاں بھائی عثمان عزیز، عابدہ خلیل الرحمن بنت خلیل الرحمن کو 600 پاؤنڈ مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک ہمارے علاقے کا، صحیح واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ، ایک ہمارے علاقے کا لڑکا چھوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگ گیا، اور بسوں کی صفائی کرنا، کیلنڈری کرنا، اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیلپر وہ لگ گیا۔ تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا وہ ٹکٹیں وغیرہ، اور گاڑی کو صاف کرنا، پھر گاڑی کو کہیں آگے پیچھے کرنا، ریورس کرنا، تو استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ان کا محاورہ بن جاتا، آن دیو جی آن دیو، آن دیو جان دیو جی جان دیو جان دیو، یہ محاورہ بن جاتا۔ اس کا نکاح ہونے لگا، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی 500 روپے مار دے، تیرے نکاح دیتی تو قبول کیتی؟ آندا جی آن دیو۔ بھائی بیٹھا تھا، اس کا بھائی بیٹھا تو اس کو کون نہیں ماری، تو وہ کہنے لگا جی جان دے ہو۔ اس نے پھر اس کو کون نہیں ماری، اس بیچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگا اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔ تو پھر مولوی صاحب آکھے نہیں سارے دی صلاح نہیں، تو آکھ میں قبول کیتا، تو بچہ تو آکھ میں قبول کیتا، ہاں ٹھیک ہے ہن ہویا تیرا نکاح۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مولا ہم نے ابھی تیرے گھر میں بیٹھ کر توبہ کی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ پہلے بھی توبہ کی ہے کئی دفعہ، لیکن ہم سے ٹوٹ جاتی ہے اپنی غفلت کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے نہیں، یا اللہ ہمیں تجھ سے حیا ہے، تجھ سے شرم ہے، یا اللہ تیری جنت کا یقین ہے، تیری دوزخ کا یقین ہے، تیرے منکر نکیر کا یقین ہے، تیرے حساب کتاب کا یقین ہے، تیری ذات کا یقین ہے، اچھے برے پر نتیجوں کا یقین ہے، پر یا اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں ہم شکست کھا کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ آج بڑا برا دور ہے،
چاروں طرف ننگ ہی ننگ ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ اس ماحول میں ایمان بچانا میرے مولا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے دور کے لوگ تو بڑے اچھے تھے، ان کا ماحول بھی بڑا اچھا تھا، چاروں طرف نیکی کی فضا تھی، عوام میں میرے مولا نیک ہی نیک تھے، نیکیاں نیکیاں تھیں۔ ہمارے تو چاروں طرف نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے، دھواں ہی دھواں ہے میرے مولا۔ ایک قدم تیری طرف اٹھاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کر گرتے ہیں، ایک قدم آگے چلتے ہیں 10 قدم پیچھے گرتے ہیں میرے مولا۔ تو رحم فرما، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ نہ فرما۔ تو ویسے ہی سختی کا معاملہ نہیں کرتا، تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، سختی کا معاملہ نہ فرما۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے یا اللہ۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، ان عورتوں مردوں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے یا اللہ۔ تو یا اللہ یا اللہ ہمارے اخلاق بلند فرما دے، ہماری نمازیں پختہ فرما دے، ہمیں تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما۔ پورے علاقے کے رہنے والے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ جو نسلیں ہماری یہاں گم ہو گئیں وہ ہمیں واپس لوٹا، یہاں کی نسلوں کو بھی ایمان نصیب فرما۔ پوری دنیا کے کالے گوروں کا بھلا فرما، بھلا فرما، بھلا فرما۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس پورے علاقے والوں سے راضی ہو جا۔ اس نکاح کو قبول فرما، ان کے نکاح میں برکت عطا فرما، ان میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما۔ جن کی آپس میں رنجشیں ہیں وہ رنجشیں دور فرما، جن کی لڑائیاں ہیں وہ لڑائیاں جھگڑے دور فرما، آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم فرما یا اللہ۔ جو ایمان پہ مر گئے ان کو درجے بلند فرما، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔